زہرا زہرا السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عصر کی قسم، تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا ہمارے آپ کے درمیان انسانیت کے موضوع پر گفتگو ہے، اور بات ادھر گھوم رہی ہے کہ اسلام مذہب انسانیت ہے، لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ اس مذہب کی تصویر کو دنیا نے اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اب یہ صحیح صورت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب ہر چیز کے لیے تحقیق ہو رہی ہے اور ہر جگہ سچائی ڈھونڈی جا رہی ہے اور ہر مرض کی جڑ تلاش کی جا رہی ہے اور ہر پرابلم کا حل ڈھونڈا جا رہا ہے، تو کیا ہمارا یہ مطالبہ غلط ہے کہ اسلام کے چہرے پر جو دشمنان اسلام نے گرد ڈال دی ہے، تحقیق کے پانی سے دھو کے اس کا دوسرا چہرہ دکھایا جائے جو اصلی ہے، وہ چہرہ دکھایا جائے جو اصلی ہے اور جو اتنا حسین ہے کہ جو دیکھے اس کا گرویدہ ہو جائے؟ یہ کوئی بری بات ہے یا کوئی خراب بات ہے یا کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ یہ سوچنے کے قابل بات۔ عزیزان محترم، سارے مسلمانوں کو، میں کسی ایک فرقے کی بات نہیں کرتا، ایک نظریے کی بات نہیں کرتا، ایک جگہ کے مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، اس گلوب کے اوپر جتنے بھی وہ لوگ آباد ہیں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، چاہے وہ کسی مسلک کسی نظریے کے ہوں، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے۔ کیا یہ ان کا فریضہ نہیں ہے کہ اپنے پیارے مذہب کی حقیقت دنیا کو بتائیں اور اس کی سچی تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں، اور مل جل کے یہ کوشش کریں کہ دشمنان اسلام نے جو الزام اسلام پر لگائے ہیں وہ دبے بھی دھو دیے جائیں،
اور خود مسلمانوں نے اپنی غلطیوں سے جو اسلام کے دامن پر دھبے لگائے ہیں وہ دھو دیے جائیں۔ آج مجھے جو کچھ عرض کرنا ہے وہ میں کل کہہ چکا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں کہہ کے جاؤں، اب اس کو مانے نہ مانے یہ تو دنیا کا کام ہے، لیکن میرا فرض یہ ہے کہ میں یہ کہہ کے جاؤں کہ بھائی مسلمان متحد ہو کے اگر خدمت اسلام کریں تو یہ اسلام کا بھی فائدہ ہوگا اور انسانیت کا بھی فائدہ ہوگا اور دنیا کا بھی فائدہ ہوگا۔ اس سے نقصان کسی کا نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو دوسرے بسنے والے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے، جو مسلمان ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے، ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہوگا، نقصان کسی کے لیے نہیں۔ یہ ایک پورے اشرے کا سبجیکٹ ہے کہ دشمنان اسلام نے اسلام پر کیا کیا الزام لگائے، یہودیوں نے کیا کیا کوششیں کی اور کیا کیا سازشیں کی، یہ چیپٹر الگ ہے۔ عیسائیوں نے کیا کیا سازشیں کی، یہ چیپٹر الگ ہے۔ ماضی میں کیا ہوا پہلے پرانے زمانے میں وہ الگ موضوع ہے، آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے یہ الگ ہے۔ لیکن ہمیں ابھی آپس میں بات کر لینا ہے، بعد میں جب ہم آپس میں ایک ہو جائیں تو پھر آگے بڑھ کے دوسرے سے بات کریں، ورنہ اگر ابھی ہم دوسرے سے بات کریں گے تو وہ یہی پلٹ کے جواب دیں گے تم آپس میں تو ایک نہیں ہو، ہم سے بات کرنے آئے ہو۔ تو پہلے آپس میں تو اتحاد پیدا کر لو، اس کے بعد پھر ہم سے بات کرنا۔ تم تو خود ہی لڑ رہے ہو، ہم سے کیا بات کرتے ہو؟ تو پہلے ہم آپس میں اتحاد پیدا کر لیں، اس کے بعد اختلاف کی بات آگے جا کے دیکھیں گے دوسروں کو، اور کوشش کریں گے کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ، جو غلط فہمیاں، جو کچھ بھی ہیں، اگر دور ہو جائیں یا کم ہو جائیں تو اچھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے انسانیت کے خلاف مسلمان ہوتے ہوئے، میں اپنا فارمولہ ابھی پیش کروں گا مگر 2 منٹ اس کو سن لیجئے۔ ہم نے خود اسلام جو انسانیت کا مذہب تھا اس پر خود کتنی ضربیں لگائیں ہیں اور کتنا اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ اسلام میں طبقاتی نظام نہیں ہے۔ طبقاتی نظام کسے کہتے ہیں؟ یہ اونچے ہیں، یہ نیچے ہیں، یہ شیڈول کاسٹ ہیں، یہ اپر کاسٹ ہیں، یہ سید ہیں، یہ مغل ہیں، یہ شیخ ہیں، یہ پٹھان ہیں، یہ جلائے ہیں، یہ دھوبی ہیں، یہ نائی ہیں، یہ قصائی ہیں، یہ کبڑیے ہیں، یہ لوہار ہیں، یہ گندگی اٹھاتے ہیں، یہ جھاڑو دیتے ہیں۔ اسلام میں یہ نظام نہیں ہے۔ اسلام نے انسان کی بنیاد پر انسان کی عزت رکھی ہے، انسان کی بنیاد پر انسان کی عزت رکھی ہے۔ ڈگنیٹی آف لیبر، رسول کی محفل میں سب کو برابر سے جگہ ملی، اس کے اندر کوئی فرق نہیں تھا کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارا پیشہ کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے۔ یہ ہم نے مختلف ملکوں کے جو کلچر تھے اس سے اثر لے کے اسلام کو بھی طبقات میں بانٹ دیا۔ مسجد ہر ایک کے لیے ہے، کعبہ ہر ایک کے لیے ہے، امام باڑہ ہر ایک کے لیے ہے، کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ یہاں وہ آئے گا، یہ نہیں آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا۔ یہ اللہ کا در ہے، ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کون آدمی کہاں جائے گا، کون آدمی کہاں نہیں جائے گا، بلکہ سب آدمیوں کے لیے دروازے کھلے ہیں انسانیت کے نام۔ لیکن ہم نے اسلام کو طبقات میں بانٹ دیا، ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ ان کی شادی یہاں کیسے ہو جائے گی؟ ان کا رشتہ ادھر کیسے ہو جائے گا؟ یہ دماغ آ گیا، یہ اسلام نہیں۔ اور آگے آئیے، دولت کی تقسیم، جس کے لیے قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ہم نے میراث کو اس لیے فرض کیا ہے کہ دولت کسی ایک کے پاس جمع نہ ہو جائے۔ لیکن آج سے نہیں، ہزاروں سال سے
مسلم بادشاہوں نے جو دولت کی تقسیم کا نظام بنایا وہ سراسر خلاف اسلام تھا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر ایک مالدار باپ مرا ہے تو اس کے 4 بیٹوں پر برابر سے دولت تقسیم ہوگی، لیکن اگر جاگیردار مرا ہے، نواب مرا ہے، بادشاہ مرا ہے تو بڑے بیٹے کو دولت جائے گی، بقیہ گزارا پا جائیں گے۔ یہ غیر منقسم تقسیم جو ہے، غیر معتدل تقسیم جو ہے اسلام کی، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن نہ کسی عالم نے زبان کھولی، نہ کسی مجتہد نے زبان کھولی، نہ کسی خطیب نے زبان کھولی، دولت بڑھتی رہی، مبارکبادیں ہوتی رہیں، سرکار کو جھک جھک کے سلام ہوتے رہے، اور دولت ایک گھرانے میں محدود ہوتی رہی۔ عزیزان گرامی، انصاف سے کبھی سوچئے، ماتم حسین پر تو اعتراض ہوتا ہے، بادشاہوں کے اس عمل پر اعتراض کیوں نہیں ہوتا؟ سوچنے کے قابل بات۔ اور بتاؤں آپ کو، اسلام نے رسم و رواج کے بندھن توڑے ہیں، اسلام نے رسم و رواج کے بندھن توڑے ہیں اور ایسے قانون بنائے ہیں کہ جس سے غریبوں کو آرام پہنچے۔ ہم نے اپنے کو رسم و رواج کے بندھنوں میں جکڑا ہے اور ایسے اصول بنا لیے ہیں جس سے غریب مر جائیں۔ شادی بیاہ کی رسموں کو اتنا بوجھل بنا دیا، اتنا مہنگا بنا دیا کہ غریب شادی کرنے کی سوچ ہی نہیں سکتا اپنی بیٹی کی، اس لیے کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کہاں سے شادی کرے گا؟ جبکہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے انسانیت کے نام پر اگر بیٹی دی ہے اور اس کے پالنے کا حکم رکھا ہے تو اس کی شادی کا ایسا بندوبست کیا ہے کہ 1 نیا پیسہ خرچ کیے بغیر عزت سے بیٹی اپنے شوہر کے گھر پہنچ جائے۔ اب آپ کا یہ دلیل، تو دلیل میں آپ بادشاہوں کے گھر کی شادی نہ دیکھیے، رسول کے گھر کی شادی دیکھیے۔ رسول کے گھر کی شادی دیکھیے، اس لیے کہ قرآن نے اگر معیار بنایا ہے تو رسول کو بنایا ہے، کسی ایک کو نہیں بنایا ہے۔ 3 لاکھ روپے ہال کی بکنگ کے ہوں گے، 5 لاکھ روپے ہوٹل کو ہوں گے، 25 لاکھ روپے کی گاڑی ہوگی، 1 کروڑ سے اوپر کا بجٹ ہے۔ یہ اسلامی شادی نہیں ہے۔ اسلامی شادی جو تھی وہ آپ کو معلوم ہے، ایسا نہیں کہ آپ کو خبر نہ ہو، معلوم سب ہے، سیانے اتنے بتاتے نہیں ہیں۔ جب حکم خدا سے علی و فاطمہ کی شادی طے ہو گئی تو سرکار نے پوچھا، یا علی تمہارے پاس مال دنیا میں کیا ہے؟ کہا ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، بس یہی ہے، اور تو کچھ ہے؟ 3 چیزیں رکھ دی سامنے کہ یہ ہے، ایک تلوار ہے میرے پاس، ایک گھوڑا ہے، اور ایک زرہ جو پہنتے ہیں لوہے کے جالی وہ ہے۔ تو فرمانے لگے کہ یا علی تلوار تو بھائی بہت ضروری ہے تمہارے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو، تلوار نہیں ہوگی تو کیسے لڑو گے؟ لہذا تلوار تو رکھو اپنے پاس، اس کو تو نہ بولو اس کو۔ اور گھوڑا بھی ضروری ہے بھائی، اس لیے کہ دور دور جاتے ہو لڑنے کے لیے اللہ کی راہ میں، تو پیدل جاؤ گے تو کیسے جاؤ گے، کیسے پہنچو گے، کتنی دیر میں پہنچو گے؟ لہذا گھوڑا بھی ضروری ہے۔
اب یہ جو تم اپنی بدن کی حفاظت کے لیے زرہ پہنتے ہو، یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. تو گھوڑا اور تلوار تو رہنے دو اپنے پاس، تم ایسا کرو کہ یہ زرہ بیچ ڈالو اور بیچ کے تم فاطمہ کے مہر کا انتظام کرو. خود ہی لڑائی پہ لے جاتے ہیں، اب بیٹی بھی دے رہے ہیں، زرہ بھی بکوا رہے ہیں. یہ بیچ ڈالو. وہاں انکار کا کیا سوال تھا، وہ جا کے بیچ آئے. بازار گئے جا کے بیچ، اور جتنے رقم ملی وہ لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ لیے اتنے کی بکی. انہوں نے رقم گنی بھی نہیں، انہوں نے رقم گنی بھی نہیں کہ کم ہے کہ زیادہ ہے کہ کیا ہے کیا ہے. انہوں نے لا کے ان کے سامنے رکھ دی، وہ رکھی رہے. ان کا بس ٹھیک ہے یہی مہر فاطمہ، بس کافی، یہی ہے. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کام کیا کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں مسجد میں صحابہ کرام، ان کو مٹھی مٹھی پر اٹھا کے پیسے دینا شروع کیے. کہا تم کپڑے لے آؤ، تم اتنے میں بستر لے آؤ، تم اتنے میں زندگی کی ضرورت کا یہ سامان لے آؤ، یہ سامان لے آؤ. وہ جتنے پیسے وہاں تھے مٹھی میں لے کے وہ دے دیتے تھے، مٹھی میں لے کے دے دیتے تھے. وہ لوگ پیسے لے گئے اور جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا تھا وہ سب خرید لائے. اچھا وہ بھی اتنے ہوشیاری سے خرید کے لائے کہ نہ کوئی پیسہ کم ہوا نہ پیسہ کم ہوا، اور نہ انہوں نے آ کے یہ کہا کہ جی اس میں 10 روپے میں نے اپنی طرف سے لگا دیے ہیں. وہ پورے کا پورا جتنا تھا اتنا ہی میں لے آئے، جو اماؤنٹ تھا اسی میں لے آئے. بیلنس برابر ہو گیا انکم ایکسپینڈیچر کا. کہا بھائی یہی فاطمہ کا جہیز ہے. یہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اس کے اندر رسول کی جیب کا کتنا پیسہ لگا تاریخ سے پوچھیے. تو عزیزان گرامی، اسلام میں یہ ہے شادی. ہم نے اسلام کے دامن کے اوپر جو دھبے لگائے ہیں اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے رسم و رواج سے، اپنے طور طریقوں سے، اس سے انسانیت کی روح مجروح ہے. عزیزان گرامی، لکھپتی کروڑپتی لوگ، مالدار لوگ، ملینرز جو ہیں، ان کو پتہ نہیں لگتا ہے مذہب غریبوں کے لیے آیا ہے، مذہب کمزوروں کے لیے آیا ہے، مذہب محتاجوں کے لیے آیا ہے، مذہب ان درد مندوں کے لیے آیا ہے جن کے دکھ درد کا کوئی علاج نہ ہو. مذہب دولت کے مظاہرے کے لیے نہیں آیا ہے، مذہب اقتدار کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، مذہب آپس میں لڑنے کو نہیں آیا ہے، مذہب ایک دوسرے سے مارا ماری کرنے کو نہیں آیا ہے. اب سنیے کہ مسلمان جو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں اور جو منتشر ہیں وہ کیسے متحد ہو سکتے ہیں. بہت توجہ سنیے گا جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. اور یہ میں نے چند منٹ جو اس کے پہلے اس تمہید میں صرف کیے، اس سے میرا مقصد یہ بھی تھا کہ مختلف لوگ آتے رہتے ہیں، مجمع سیٹ ہو جائے پورا. یہ ضروری نہیں کہ ٹھیک 9 بجے سب سیٹ ہو جائیں، تب میری بات شروع ہو. اور مجھے یقین ہے کہ اب جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے وہاں مجمع سیٹ ہو چکا ہوگا. دیکھیں میرے پاس 2 فارمولے ہیں. میں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، بڑی عزت سے، بغیر کسی کی فیلنگز کو ہرٹ کیے ہوئے، بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے ہوئے، مسلمانوں میں اتحاد کا پہلا فارمولہ میرا یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر آپس میں میل جول سے رہیں، اچھے پڑوسیوں کی طرح رہیں، ایک دوسرے پر اعتراض نہ کریں، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، ایک دوسرے کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کریں. رہ گیا جس کا جو نظریہ ہے وہ اپنے نظریے پر
جیسے دل چاہتا ہے ویسے رہے، لیکن دوسرے کے نظریے پر تنقید نہ کرے۔ آپ جو اچھا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کیجئے، ہم جو اچھا سمجھتے ہیں وہ ہم کریں۔ اور اسلام کی خدمت کے لیے ایک کامن ایجنڈا بنا لیجئے جس پر سب متحد ہوں، سب ایک ہوں، سب یونائٹ ہوں، کہ ہم خدا کے لیے یہ کریں گے تاکہ اللہ کی آواز دنیا تک پہنچے، ہم رسول کے لیے یہ کریں گے تاکہ رسول کا پیغام دنیا تک پہنچے، ہم اسلام کی یوں خدمت انجام دیں گے تاکہ اسلام کا حسن جو ہے اس کے چہرے کا حسن نمایاں ہو، اور اس طریقے سے اتحاد و اتفاق کی زندگی گزاری ہے۔ دیکھیے ایک فارمولہ تو یہ ہے، اس میں میں کیا کر رہا ہوں، آپ میرے گھر میں نہ جھانکیے، آپ کیا کر رہے ہیں، میں آپ کے گھر میں نہ جھانکوں، آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں آپ کا فعل ہے، جیسے ہمیں تو قبول کرنا نہیں ہے جو ہم کہیں ایسی نماز ہم قبول نہیں کریں گے۔ ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں آپ کو بحث نہیں ہونا چاہیے، آپ کو قبول کرنا نہیں ہے۔ دونوں نمازیں اللہ تک جائیں گی، دونوں نمازیں اللہ تک جائیں گی۔ اب اللہ کو اختیار ہے دونوں قبول کر لے، دونوں ریجیکٹ کر دے، کوئی قبول کرے کوئی نہ قبول کرے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ تو ہم بتا تو سکتے ہیں کہ نماز یہ ہے، لیکن قبولیت جو ہے وہ ہمارا کام نہیں، اللہ کا کام ہے۔ لہذا ہم اگر مولوی ہیں تو مولوی کی حد تک رہیں، اللہ نہ بن جائیں۔ اللہ بن کے فیصلہ نہ دے۔ بس ہمیں اصل میں یہی بات پر ذرا سا اعتراض ہوتا ہے، معاف کیجیے گا بعضی باتیں میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں، اس لیے بعض لوگ مجھ سے خفا بھی ہو جاتے ہیں، مگر اب کیا کروں، طبیعت نہیں مانتی تو کہہ دیتا ہوں۔ اعمال ہوں یا عقائد ہوں، ان کا قبول کرنے والا یا نہ قبول کرنے والا اللہ ہے۔ لہذا یہ بہتر ہے کہ فیصلہ اسی پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ کیا کرے گا، اور اس نے اپنے بندوں کو یہ حق دیا بھی نہیں ہے کہ تم ریکمینڈ کر دینا، تو ہمارے ریکمینڈیشن کی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ہماری نماز قبول ہے کہ آپ کی نماز قبول ہے یہ اللہ جانے۔ تو اصل میں جھگڑا وہاں پر دیکھیں، جو بھی دل چاہے کیجئے، جھگڑا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں جھگڑا ہو جاتا ہے، جھگڑا نہیں ہوتا۔ جھگڑا جب ہوتا ہے جب چیزوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے، سمجھے آپ؟ جھگڑا جب ہوتا ہے جب کمپیئر کیا جاتا ہے۔ آپ میری مجلس سنتے ہیں، وہ سن کے چلے جاتے ہیں، کوئی کون سے جھگڑا ہے بھائی، کوئی کسی اور کی مجلس سنتا ہے وہ سن کے چلا جاتا ہے، کوئی کہیں بات سنتا ہے وہ سن کے چلا جاتا ہے، انہیں جھگڑا کہہ گئے۔ تو جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ سنتا ہے چلا جاتا ہے، اپنے اپنے پسند کی بات ہے۔ لیکن اگر آپ ایک کو دوسرے سے کمپیئر کیجئے گا تو ایک کے ماننے والے دوسرے سے جھگڑا کریں گے، ہیں تو سنیے، ان کے اپنے گھر جا کے آرام سے بیٹھیے۔ یہ کمپیریزن والا کام جو ہے یہ چھوڑ دیجئے، تو امن و امان قائم رہے گا۔ موازنہ جس کو عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں، کمپیریزن انگریزی میں کہتے ہیں، یہ نہ کیجئے۔ ان کا یہ کام آئے گا یہ نہیں کام آئے گا، یہ کام آئے گا یہ نہیں کام آئے گا۔ اور اسی طریقے سے مجھے اپنی قوم کے مولویوں سے بھی کہنا ہے کہ آپ بھی مولوی رہیے، اللہ نہ بن جائیے۔ اکثر لوگ جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں یہ مجلس کام نہیں آئے گی، یہ ماتم کام نہیں آئے گا، یہ رونا کام نہیں آئے گا،
تو آپ کام آئیں گے. میں نے ایک شہر میں، اب شہر کا نام نہیں لوں گا، میں نے ایک شہر میں ایک تقریر سنی، اس میں یہی پڑھایا جا رہا تھا کہ ماتم نہیں کام آئے گا، مجلس نہیں کام آئے گی، رونا نہیں کام آئے گا، یہ کیجیے وہ. خیر بزرگی کی وجہ سے میرا نمبر آخر میں لگنے لگا ہے. جی ہاں. جب میں بولنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے کہا میں آج سے سب چھوڑے دے رہا ہوں، نماز روزہ سب کام جو ہے میں آج سے اب نہیں کروں گا، اس لیے کہ جس اسٹیج پر حسین نہ کام آئے اب کون کام آئے. اب حضور توجہ سنیے، یہ تو ایک فارمولہ ہے اتحاد کا کہ سب لوگ مل جل کے اچھے شہریوں کی طرح اور سویلائز سٹیزنز کی طرح رہیں اور ایک دوسرے جھگڑا فساد نہ کریں، مل جل کے اچھے شہریوں کی طرح زندگی گزاریں. لیکن اگر اس سے کچھ زیادہ کی خواہش ہے، اگر اس سے کچھ زیادہ کی خواہش ہے تو اب آئیے ڈیٹیل میں، سنیے گا، اب آئیے ڈیٹیل میں. اسلام میں آج ہم گنتی کر کے نہیں بتا سکتے کہ کتنے ٹکڑے ہیں. بہت سے بڑے مشہور ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے متعلق ہمیں شاید معلومات نہ ہو یا کم ہو یا بالکل نہ ہو. بہرحال پوری دنیا میں کون کون کیسا کیسا ہے یہ نہیں ہے، لیکن 3-4 فرقوں کے نام تو ہر ایک کی زبان پائیں، ہر ایک جانتا ہے. یہ سب فرقے رسول کی رحلت کے بعد بنے ہیں. دیکھیے یہ تو کامن سینس کی بات ہے، آپ سمجھتے ہیں. یہ سب فرقے رسول کی رحلت کے بعد بنے ہیں. جب سرکار موجود تھے اور مسجد النبی میں آپ کے صحابی اور سب لوگ جمع تھے، اس وقت مسلمانوں میں کوئی فرقہ بندی نہیں تھی. نماز کیسے پڑھی جائے یہ بحث نہیں تھی. روزہ کس وقت کھولا جائے یہ کوئی جھگڑا نہیں تھا. حج کیسے کیا جائے اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یا جو اور مسئلے ہیں اسلامی، میراث کے، نکاح کے، طلاق کے، اور بھی سینکڑوں مسئلے میں نے مثال دی، ان میں سے کوئی پرابلم نہیں تھی. سب لوگ ایک تھے، عقائد میں ایک تھے، اعمال میں ایک تھے، نظریات میں ایک تھے. جب رسول دنیا سے چلے گئے تو لوگ ٹکڑوں میں بٹنا شروع ہوئے. آج 1400 برس کے بعد وہ دیوار جو رسول اللہ کے زمانے میں ایک چٹان تھی جس کے اندر کوئی کریک نہیں تھا، ایک ہلکا سا بھی نشان نہیں تھا، آج اس میں جگہ جگہ سے کریک دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ اختلاف کیوں پیدا ہو گئے؟ یہ اختلاف کیوں پیدا ہو گئے جو یہ کریک ہو گئے؟ جس سے جا کے پوچھا اس نے ایک ہی جواب دیا کہ جیسا ہمارے رہبر نے بتایا
ویسا ہم کر رہے ہیں۔ ہم کو بتایا گیا کہ رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے، ہم اس طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا تم بھائی کیا کر رہے ہو؟ ان کا ہم کو بتایا گیا کہ رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم کو یہ بتایا۔ تو اعمال میں جو ڈفرینس پیدا ہوئے وہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے الگ الگ بتائے جانے کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ دیکھیے میں بہت دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آتی رہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا انٹرپریٹیشن ہے کہ اسلام کے جتنے فرقے ہیں ان میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہمیں قرآن کی سپورٹ نہیں ہے، بلکہ ہر فرقہ جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت لیے کھڑا ہے کہ دیکھیے صاحب ہم جو کرتے ہیں قرآن کی یہ آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے ہمارے قول پر تصدیق کر رہی ہے قرآن کی آیت یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو مطلب قرآن تو ایک ہی ہے، قرآن تو نہیں بدلا، مگر جیسے جیسے مولاناؤں نے قرآن کا انٹرپریٹیشن کیا ویسے ویسے ان کے ماننے والے اس انٹرپریٹیشن کو مانتے رہے۔ اس لیے تاریخ میں اختلاف ہوا، تفسیر میں اختلاف ہوا، حدیثوں میں اختلاف ہوا۔ کیا ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے ہم اس پر مانتے ہیں، ان کا ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے ہم اس پر مانتے ہیں۔ تو جب ہر ایک اپنے لیڈر کو مان رہا ہے تو کیا اتحاد کے لیے کوئی ایک ایسا لیڈر ڈھونڈا جا سکتا ہے کہ جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو اور ساری کوالیفیکیشن لیڈر کی جو ہے وہ فلفل کرتا ہو؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہاں نہایت توجہ سے لوگ اس بات کو سنیں کہ جب بات اپنے اپنے لیڈر کی ہے تو اگر ہم اتحاد کی بات کریں تو ہمیں کوئی ایک ایسا لیڈر ڈھونڈنا پڑے گا جس پر سارے مسلمان متفق ہوں، اور وہ لیڈرشپ کی جتنی کوالیفیکیشنز ہیں اسلام میں ان کو فلفل کرتا ہو۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات جو غور طلب ہے وہ یہ کہ اس سے کسی کو اختلاف نہ ہو۔ میں کہا بھائی ان کو تو ہم نہیں مان سکتے، چاہے اتحاد ہو چاہے نہ ہو۔ عالم اسلام میں جب ہم نے نظر کی اور رہبروں کو دیکھا اور علماء کو دیکھا اور بنی امیہ کے دور پر غور سے تحقیق کی اور بنی عباس کے دور کی تحقیق کی، ہر چیز پوری تحقیق کے بعد ہماری سمجھ میں، دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ مان لیجئے، لیکن ہماری سمجھ میں ایک نام آیا، ایک نام آیا بڑی تحقیق کے بعد اور بڑے غور کے بعد، اور وہ نام ہے علی ابن ابی طالب کا نام۔ توجہ کیجئے گا، وہ نام ہے علی ابن ابی طالب کا نام۔ اسلامی قائد کو مسلمان ہونا چاہیے، تو اسلامی لیڈر ہو اس کو مسلمان ہونا چاہیے۔ علی کی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ علی واحد وہ ہے رسول اللہ کے دور کی شخصیت جنہوں نے کبھی بچپن میں بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اسی لیے اور بزرگان دین کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگتا ہے اور مولا علی کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی مسلمان ہیں،
آئیے توجہ سنیے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو رسول کا شرف صحبت نصیب ہوا ہو، تاکہ اس نے رسول کے افعال و اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ واقف ہو رسول کی سنت سے باقاعدہ۔ تو علی سے بڑھ کے کون واقف ہوگا جو اعلان رسالت سے لے کے وقت رحلت تک کبھی رسول سے جدا ہی نہیں ہوئے۔ تو یہاں بھی علی کو 100 میں 100 ملے۔ دیکھیے غور کیجئے گا، اسلام والے معاملے میں بھی 100 میں 100 ملے اور صحابیت میں بھی 100 میں 100 ملے۔ اس لیڈر کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی میں اس کے کسی عمل سے رسول ناراض نہ ہوئے ہوں۔ تو مدح علی میں حدیثیں تو ملتی ہیں، مگر رسول کی ناراضگی کی کوئی حدیث تاریخ میں نہیں ملتی۔ چلیے اس میں بھی لیجئے 100۔ اللہ نے جب رسول کو عزت دی، اور وہ عزت دی جس کی کوئی دنیا میں مثال ہی نہیں ہے، وہ عزت اللہ کی دیوی رسول کو جو ہے وہ بہت بڑی عزت ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر درود بھیجا۔ دیکھیے ہماری آپ کی سمجھ میں نہ آئے، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم تو پیسوں بکتے ہیں نا، لہذا درود سلام یہ سب ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن یہ عزت اللہ نے اپنے حبیب کو دی کہ اس پر درود بھیجا۔ تو اللہم صلی علی محمد پر درود تمام نہیں ہوتا جب تک آل محمد نہ کہیے۔ علی اس کے اندر بھی شامل ہیں، تو صحابیت میں بھی شامل ہیں، اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ جو مسلم لیڈر ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول سے کلوز ہو، بہت دور نہ ہو۔ جب ہم نے علی کو دیکھا تو پورے اسلامی معاشرے میں علی اکیلے وہ ہیں جن کو قرآن نے نفس رسول کہا ہے، لہذا سب سے زیادہ کلوز رسول سے علی ہیں۔ اسلامی لیڈر کو عالم بھی ہونا چاہیے تاکہ مسئلے پوچھنے دوسروں کے پاس نہ جائے۔ اس کو قرآن کے معنی اور رسول کی سیرت و سنت کا پورا علم ہو۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ علی سے بڑھ کے عالم نہیں۔ اچھا اس کی اگر اللہ نے تعریف کی ہو تو بہت بڑی بات ہے، اللہ نے اگر تعریف کر دی ہو اس کی تو یہ تو بہت ہی اونچی بات ہے۔ تو جب ہم نے قرآن ڈھونڈا تو قرآن میں آیت نکلی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنے نفس کو بیچ ڈالتے ہیں۔ شب ہجرت کی آیت مفسرین نے لکھا علی کے لیے ہے۔ قرآن کی دوسری آیت جس کے اندر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس کے اندر مفسرین کہتے ہیں علی مراد ہیں۔ قرآن کی تیسری آیت آیہ مباہلہ مفسرین کہتے ہیں نفس رسول سے علی مراد ہیں۔ قرآن کی چوتھی آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کا اس سے علی مراد ہیں۔
تو معلوم ہے قرآن نے علی کی تعریف بھی کی ہے. یہ میں نے وہ آیتیں پڑھی ہیں جو سب مانتے ہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، اس میں کانٹروورسی نہیں ہے. رسول نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. رسول نے کہا علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون کو موسیٰ سے تھی. رسول نے یہ کہا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. رسول نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. یہ بھی سارا عالم اسلام مانتا ہے. تو علی مسلمان بھی، مومن بھی، صحابی بھی، اہل بیت بھی، عالم بھی، رسول کے پیارے بھی، اللہ کے پیارے بھی. یہ جتنا ٹکڑا میں نے پڑھا یہ انکانٹروورشل ہے، جس میں کوئی کانٹروورسی ہو وہ بات میں نے نہیں چھیڑی نہیں. اب آئیے، یہ تو علی اور خدا اور رسول اور دین و مذہب کا معاملہ ہے. اب ادھر پلٹ آئیے، ہم آپ مسلمان پبلک بھی علی کو ایکسپٹ کرے گی کہ نہیں؟ غور طلب بات یہ بھی تو ہے نا. وہ تو سب کو ٹھیک ہے، لیکن پبلک کا کیا خیال ہے علی کے لیے؟ تو عزیزان گرامی یہ بھی سن لیجئے، مسلم عوام جو ہیں وہ 3 طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں. یا وہ امامت والے مسلمان ہیں جو اماموں کو مانتے ہیں، یا وہ خلافت والے مسلمان ہیں جو خلفاء کو مانتے ہیں، یا وہ صوفی و خانقاہی مسلمان ہیں جو بزرگان دین سے عقیدت رکھتے ہیں. یہ 3 اسلام میں بڑے ٹکڑے ہیں جو کنسیڈریبل ہیں، جن کو نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. ان تینوں کے نظریے علی کے لیے کیا ہیں؟ خلافت والے مسلمان علی کو خلیفہ راشد مانتے ہیں. ولایت والے مسلمان علی کو پیروں کا پیر مانتے ہیں. امامت والے مسلمان علی کو امام اول مانتے ہیں. تو اگر سارا عالم اسلام علی کے نام پر ایک ہو جائے تو اس کے اندر کوئی برائی تو نہیں ہے. آپ یہ سمجھ کے مانیے کہ ہم خلیفہ کو مان رہے ہیں، وہ یہ سمجھ کے مانیں کہ ہم سرتاج اولیاء کو مان رہے ہیں، ہم یہ سمجھ کے مانیں کہ ہم امام اول کو مان رہے ہیں. اور مسلمانوں کے درمیان جو ٹکڑے ہیں یہ سب ایک ہو جائیں علی کے نام پر. تو کہا ایک ہو جائیں تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اسلام کا اختلاف مٹ جائے گا. سب مل کے قرآن کی وہ تفسیر مانیں جو علی نے بتائی. سب مل کے ان حدیثوں پر اتفاق کریں جس کو علی نے ریکگنائز کیا. سب مل کے اس فقہ کو قبول کریں جو علی نے بتائی. مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہ رہے گا. اب اسلام کی اگر خدمت کرنا ہے تو اس کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت اور کوئی دوسرا نام جو اس طریقے سے ہر ایک کے لیے قابل قبول اور قابل احترام ہو، ہم کو تاریخ کے اسلام میں دکھائی نہیں تھی. لہذا اگر دل سے اسلام کی خدمت کرنا ہے، اگر اتحاد کی بات کرنا ہے، تو لوگ محض دکھاوے کے لیے اتحاد کی بات نہ کریں، محض اپنی پاپولیرٹی کے لیے اور محض اپنی شہرت کے لیے اتحاد کی بات کی جائے لیکن پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہ ہو تو اتحاد ہوگا کیسے؟
اتحاد کے لیے کوئی سالڈ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے نا، جس کی بنیاد کے اوپر اتحاد کی دیوار کھڑی کی جا سکے۔ تو میں عالم اسلام کے سامنے اتحاد کی بنیاد کے طور پر نام علی پیش کرتا ہوں۔ اب اس نام کو یا تو دنیا قبول کرے اور یا کہہ دے کہ ہمیں علی قبول نہیں ہے۔ کھل کے ہمت کیجئے، ایک دفعہ جی لگا کے دانت پہ دانت بھیج کے کہہ دیجئے کہ علی قبول نہیں ہے، تو ہمیں یہ کہنے میں آسانی تو ہوگی کہ پھر ہمیں آپ قبول نہیں ہیں۔ یہ ہے مسئلہ حضور۔ اب بات کل آگے بڑھے گی، اس میں آپ کو سناؤں گا کہ انسان کو انسان بنانے والے کون لوگ، اور انسان جو پتھر ہے جس کو قرآن نے پتھر کہا، ان پتھروں کو تراش کے حسین تصویر ابھار دینا، ان درختوں کو، ان جانوروں کو انسان بنا دینا، یہ سب کون لوگ؟ قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ کل سنو۔ آج تو صرف اتنا کہ فارمولہ تو میں نے پیش کر دیا، مگر میں جانتا ہوں کہ بلو اس کی مخالفت میں آواز نہ آئے، مگر بہت سے دل جو ہیں وہ اس بات پر تیار نہیں، اس لیے کہ بنی امیہ نے جو پروپیگنڈا کیا تھا اور بنی امیہ نے جو زہر بویا تھا، اس کے اثرات اسلامی معاشرے میں آج تک پائے جا رہے ہیں، اور وہ زہر اتنا تیز تھا کہ ابھی تک اس کے اثرات کم نہیں ہیں۔ یہی وہ زہر تھا جس کے لیے عمر سعد نے حسین سے کہا تھا کہ بغضن لے ابھی، اے حسین ہم تمہارے باپ کی عداوت میں تم سے لڑنے ہیں، تمہارے باپ کی دشمنی میں تم سے لڑنے ہیں۔ یہ وہی دشمنی حیدر کرار کا شعلہ تھا جو کربلا میں بھڑک رہا تھا۔ عزیزوں، آج 7ویں رات آ گئی، آج کی رات فوج یزید کے پاس یہ حکم آ گیا کہ حسین کے اور فرات کے بیچ میں حائل ہو جاؤ اور کوئی ایک قطرہ پانی نہ چکھ سکے۔ پانی کی قلت پہلے دن سے تھی، 7ویں محرم سے خیام حسینی میں قحط-ے-آب تھا، العطش کی صدائیں بلند، بچے ہاتھوں میں سوکھے ساغر لیے ہوئے پیاس کی فریاد کر رہے ہیں۔ اب کل سے جب آپ پانی پیجیے گا تو حسین پر سلام ضرور بھیجیے گا۔ السلام علی الحسین، اے حسین آپ کا سلام ہو۔ عزیزان گرامی، 3 دن پیاسے رہے حسین و اصحاب حسین۔ عاشور کی رات عبادت خدا میں بسر ہوئی، عاشور کا سویرا ہوا، بازار شہادت گرم ہوا،
ایک ایک غازی شہادت کے لیے جانے لگا۔ جب دوست تمام ہو گئے تو عزیزوں کی باری آئی۔ سب سے پہلے بنی ہاشم میں جس نے اپنی قربانی پیش کی وہ اولاد عقیل۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عقیل کے بیٹے مسلم کے بھائی بڑی بہادری سے لڑے۔ حضرت مسلم کے صاحبزادے عبداللہ ابن مسلم ایسی زبردست جنگ کی کہ دشمن کی لشکر کے ٹکڑے اڑا دیے۔ بہادر باپ کا بہادر بیٹا بڑی شان سے لڑا، اور جب اولاد عقیل میں ایک ایک شہید ہو چکا تو اب اولاد جعفر کی باری آئی۔ اولاد جعفر میں زینب کے لاڈلے اون محمد، جن کی ماں اپنے بچوں کو ماموں پر قربان کرنے لائی تھیں، اور بچوں کے لیے کیا خوب میرانیس کہہ گئے ہیں کہ ماں بچوں کو سمجھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو۔ جب شہزادی کے بیٹوں کی لاشیں بھی خیمے میں آ گئیں، قاسم بار بار اجازت مانگ رہے تھے مگر اجازت نہیں مل رہی تھی۔ خیمے میں فکر مند بیٹھے تھے کہ ایسے کیسے اجازت لوں۔ باپ کا خیال آیا، کہا دنیا سے جاتے وقت باپ نے بازو پر تعویذ باندھا تھا، کہا تھا قاسم جب مصیبت میں گرفتار ہونا اس کو پڑھ لے۔ تعویذ کھولا، باپ کا خط تھا بیٹے کے نام، قاسم جب میرا بھائی حسین مصیبت میں گرفتار ہو تو اپنی جان دے دینا۔ خط لیے ہوئے چچا کے پاس آئے، چچا یہ خط۔ حسین گلے لگا کے بہت روئے۔ قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا، بچہ مقتل میں آیا۔ تاریخ میں قاسم کا رجز لکھا ہے، جس شان سے لڑ رہے تھے کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے، میں قاسم ہوں، حسن کا بیٹا، علی کا پوتا۔ میں تلوار چلاتا رہوں گا اور اپنے چچا سے دشمن کو دفاع کرتا رہوں گا۔ مورخ لکھتے ہیں بچہ اس شان سے لڑ رہا تھا کہ جو آتا تھا اس کو مار ڈالتا تھا۔ حمید کہتا ہے کہ ایک لعین نے کہا کہ یہ لڑکا سب کو مار ڈالے گا، یہ سب کو مار ڈالے گا، میں جا رہا ہوں اس کے لیے۔ تو حمید کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ کیا اتنے جو اس کی جان کو گھیرے میں ہیں یہ کم ہے جو تو بھی جا رہا ہے؟ کہا نہیں، یہ غلط لڑ رہے ہیں، یہ سامنے سے آ کے لڑ رہے ہیں، یہ سب مارے جائیں گے۔ یہ بنی ہاشم ہیں، ان سے سامنے سے نہیں لڑا جاتا، ان کو دھوکے سے مارنا چاہیے۔ کہتا ہے ان کو دھوکے سے مارنا چاہیے۔ اے لیجیے چوروں کی طرح وہ پیچھے پیچھے حضرت قاسم کے لگا، اور ایک موقع دیکھ کے اس نے کھینچ کے چھوٹا سا نیزہ گھسیٹ کے مارا۔
ہاں میرے دوستو رو لیجئے. تاریخ لکھتی ہے یہ وہی سا حملہ تھا جو جنگ احد میں حضرت حمزہ پہ ہوا تھا. جس حملے سے حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں اسی حملے سے حضرت قاسم شہید ہوئے. تیورا کے گھوڑے سے گرے, آواز دی یا اماں, ارے چچا. یا اماں ادرکنی, اے چچا میری خبر لیجئے. حسین تاریخ لکھتی ہے کسی شہید کے جنازے پر اتنا تیز نہیں گئے جتنا تیز قاسم کی میت پر گئے. مگر جب پہنچے تو قاسم دنیا میں نہیں تھے. جا کے منہ پر منہ رکھ دیا, بیٹا تیرا چچا آ گیا. بس مجلس ختم ہو گئی. ایک جملہ سن لیجئے, میں اپنی طرف سے بھی کہہ رہا ہوں اور جتنے میری مجلس سن رہے ہیں ان سب کی طرف سے کہہ رہا ہوں. اے میرے مولا حسن, بیٹے کی تعزیت لیجئے. اے مولا, آپ کے جنازے پر تیر برسے تھے, آپ کا بیٹا گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال.